ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جبار صاحب یہ بتائیے کہ ہم امیگریشن پہ بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جو امیگریشن اصلاحات ابھی تک آپ نے ذکر بھی کیا کہ اوباما جو ہے صدر اوباما ہر سال یہ کہتے ہیں کانگریس سے کہ آپ جو ہے کمپریہنسو امیگریشن ریفارمز کو پیس کریں، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں صرف سیاست ہو رہی ہے اس بات پر؟ پروگریس یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس ہے، ہمیشہ پالیٹکس ہوگا. جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو بولنا ہے بولیں گے. جب تک امیگریشن اتنا پرابلم ہے مگر until it really takes over the country, everybody feels the effect, کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس سال نومبر میں جو انتخابات ہوں گے، صدارتی انتخابات، اس میں اگر ایک ریپبلکن صدر آ جاتا ہے، فرض کیا مٹ رومنی صدر بن جاتا ہے، اگر وہ ریپبلکن پارٹی کا امیدوار بن جاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی امیگریشن ریفارم ہو پائیں گے؟ کچھ ہو پائے گا؟ کچھ امید نہیں. رومنی ریپبلکن امیگریشن کا کچھ نہیں کریں گے. امیگریشن کچھ نہیں کریں گے. نہیں. اچھا. کیونکہ کوئی they have no motivation to do that. اچھا. کیونکہ وہ جو ریپبلکن جو ووٹس دیتے ہیں کون دیتے ہیں؟ اکانومی جو رچ ہوتے ہیں، زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اور وہی لوگ امیگریشن کے خلاف لیگل کے لوگ ہائر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ فل ویج نہیں دو، ہیلتھ بینیفٹس نہیں ملے، ایسے کوئی بینیفٹس نہیں ملے، یعنی فری ورک، چیپ ورک. ٹھیک ہے. تو وہ امیگریشن ریفارم نہیں کریں گے. اچھا. سکندر اقبال صاحب ہیں کولراڈو سے. جی سکندر صاحب، یو آر آن ایئر. اچھا جی، السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. وہ میں بات یہ کر رہا تھا جی، آئی بین ہیئر فار دا لاسٹ 40 ایئرس. اوکے. 40 سال سے میں ادھر رہ رہا ہوں ڈینور میں. ٹھیک ہے. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جی، ہی واز اباؤٹ 2 ایئرز اولڈ. اوکے. وہ آیا تھا ہمارے ساتھ، اور اس کا نام ہے علی حسن. ٹھیک ہے. میرا نام ہے سکندر اقبال. ٹھیک ہے. وی یوز ٹو ٹریول ٹوگیدر. پاکستان گئے ہم، وی ٹریول آل اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے. جب بھی ہم لائن میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ علی حسن کا جب نام آتا تھا تو کہتے کہ اوکے کین یو اسٹیپ آؤٹ. اس کو وہ لے جاتے تھے. میں ان کو کہتا یا ہی از مائی بردر. کہتا نو 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 جسٹ کیپ آن اسٹے ان دس سیم لائن. وہ یعنی پلین لینے کے لیے نا. سمجھ گئے میری بات؟ جی جی جی. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے یہ ناموں کا چکر رہا ہے، یہ کیا بات ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کو محمد، علی حسن، اصغر ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. کیا بات ہے؟ ڈسکریمنیشن ہوگا. مگر یہ آپ کا بھائی، یہ ان کے جو بھائی ہیں علی حسن سٹیزن ہے یا یہاں کے سٹیزن ہے یا نہیں؟ سٹیزن ہے. اچھا سٹیزن ہے. تو پھر پرابلم وہی بات ہے. لیکن دیکھیں وہ 9/11 کے بعد دیکھیں امریکہ جو تھا، امریکہ بھی مسلمانوں سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھا. امریکہ جو ہے وہ تو مسلمانوں سے زیادہ واقف اس وقت ہو جب 9/11 کا دہشت گرد حملے ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے ایسے معاملات پیش آئے کہ جس میں انہوں نے ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم بنایا کہ جس میں ناموں کی بنیاد پر لوگوں کو روکا جاتا تھا، کیونکہ وہ باقی جو دہشت گرد تھے یہاں پر جو حملوں میں شامل تھے ان میں جس قسم کے نام بنتے تھے یا جو ٹیررسٹ واچ لسٹ پر جن کے نام تھے، اگر وہ میچ ہوتے ہیں تو ان کو تو اس کو روکنا تھا. اس قسم کا ایک سسٹم تھا جس میں کافی خرابیاں بھی تھیں اور ایڈمنسٹریشن نے اس کو کافی دفعہ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ بھی کیے. اس پہ آگے بات کرتے ہیں. محمد صاحب ہیں کولوراڈو سے. جی محمد، یو آر آن ایئر. محمد ہیلو. میں بات یہ ہے کہ جی کوئی سٹیزن ہو یا یہاں 50 سال رہتا ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو نکال کے نہ کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوئی اسی قسم کا بہیو نہ کریں یا بہیویئر شو نہ کریں جو کہ مشتبہ ہو، اور وہ آپ کو ان کو ہر حق ہے. ایک دفعہ یہ سپریم کورٹ میں ایک کیس ہوا کہ ایک پولیس آفیسر نے کسی شہر میں ایک مسلمان کو کیا، تو سپریم کورٹ نے پولیس والے کو کہا کہ اس کا بالکل حق ہے، چاہے آپ کچھ بھی کریں نا، وہ آپ کو روک کے چیک کر سکتا ہے. تھینک یو جی. بالکل ٹھیک ہے. ان کا کمنٹ تھا اور یہ میرا خیال ہے وہ بات جو نقطہ جو انہوں نے اٹھایا وہ درست بھی ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی اس ریاست کی ہے. وہ ریاست جو اصول طے کرتی ہے وہ پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ان میں خامیاں ہوں گی. ان خامیوں پر ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہم بالکل 100% مخالفت کرنا بھی شاید
درست نہیں ہے، بلکہ ان خامیوں کے لیے پولیٹیکل پریشر بڑھائیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، کمیونٹی آرگنائزیشنز ایک وفود کے ساتھ جائیں، اپنے ایریا کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو جائیں، ان کے اندر آگاہی پیدا کریں، انہیں بتائیں کہ کیا وجہ ہے، یعنی جو آپ کی کمپلینٹس ہیں ان تک پہنچائیں، آگاہی بنے گی، پیپل ول بی ایجوکیٹڈ، تو جو غلطیاں ہیں وہ درست ہوں گی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، وہ کمیونٹی جو گروپ جو ہوتا ہے وہ بھی صرف وہ امریکن کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اپنا مذہب کیا ہے، پورا یعنی کمیونٹی کو مکس کر سکتے ہیں. بالکل بالکل، یعنی دیکھیں مسلمانوں سے آگاہی، اسلام سے آگاہی، مسلمانوں کی کلچر سے آگاہی، پھر مسلم ممالک جتنے مسلم ممالک ہیں ان کی اپنی مختلف کلچرز ہیں، ان سے آگاہی، پھر وہ مسلم ممالک جس طرح پاکستان جیسے ممالک جو کہ ہاٹ سپاٹس میں ہیں دنیا کے، جہاں پر کہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان سے متعلق تو سب سے زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں یہ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ اگر امریکی نے مجھے روکا ہے تو اس کو 100% میرے بارے میں پتہ ہے، میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میری تاریخ کیا ہے، یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ پھر ہمارا فرض بنتا ہے، نہیں ہماری کمیونٹی آرگنائزیشنز کا اور ہمارے لیڈرز کا فرق بنتا ہے کہ وہ جا کر ایکسپلین کریں، ایجوکیٹ کریں ان لوگوں کو. انجم صاحب ہیں شکاگو سے، ان کی کال لے لیتے ہیں. جی انجم، یور آن ایئر. انجم، یور آن ایئر. جی السلام علیکم، میں انجم بات کر رہا ہوں جی شکاگو جی سے. فرمائیے انجم صاحب. ہاں، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ آپ کا امیگریشن کی آپ سلسلے میں بات کر رہے تھے. تو یہ جو ڈسکرمنیشن کی جو بات کر رہے ہیں یہ تو انتہائی بالکل غلط ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اگر دیکھیے، اگر یہ پاکستان 9/11 میں ان کے اوپر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اگر یہ روکتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ان کا رائٹ ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ امریکہ میں اتنا بڑا حادثے کے بعد اگر آپ یہ دیکھو کہ شکاگو میں اس وقت میں رہ رہا ہوں، ان کے چرچ اتنے نہیں جتنے ہماری مسجدیں ہیں بھائی. بالکل. اور جب بھی دوبارہ حادثہ بھی نہیں ہوا، حملہ دوبارہ اسی لیے نہیں ہوا کہ یہاں پر سیکیورٹی میجرز ایسی ہیں، اور اسی لیے، اور وہ ہم سب کو محفوظ بناتی ہیں، لہذا اس کو بالکل اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ضرورت بھی ہے وقت کی. ہاں، اس میں جو بہتری ہے اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے جبار صاحب؟ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب پرسنٹیج آف پیپل زیادہ پاکستانی کو کرتے ہیں، دیٹ از اے پرابلم. ہر پاکستانی جو آنا چاہتا ہے ہر ایک کو نہیں روکتے، مگر جب پرسنٹیج سمجھو 10% آف وہ پاکستانیز کو روکتے ہیں اینڈ اونلی 2% آف یورپینز، دیٹ از دا پرابلم. تو ہر ایک پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عالیہ ہیں ٹیکسس سے، ان کی کال لے لیتے ہیں. جی عالیہ، ویلکم ٹو دی شو. ہلو سر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے، یو ایس میں بنا ویزا اور بنا اپلائی کیے ہوئے بنا ویزا اور گرین کارڈ کے نہیں رہ سکتے. میں یہاں رہ رہی ہوں، میری ایج اس ٹائم 67 ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے بچوں کی اپلیکیشن کی تھی 2 دفعہ، دونوں دفعہ ڈرائی کر دیا، اور 10 سال 9 سال میری فائلیں رکھی. 9 سال کے بعد ڈنائی کے پیپر بھیج دیے اور فیس وغیرہ سب لے لی. اب میں ہارٹ کی مریض ہوں، مجھے 12 سال ہو گئے یہاں رہتے رہتے، اور ہولڈن گرین کارڈ ہوں میں. کوئی سننے والا امیگریشن میں اپلائی کرو، سیکرٹری آفس جاؤ یا وہاں جاؤ، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور یہ کہتے ہیں 15 سال آپ کو ہو جائے یہاں تو آپ سٹیزن ہو سکتی ہیں. اب 15 سال تو سر جب 12 سال 13 سال مجھے ہو گئے، کوئی اسپانسر ہی نہیں ہے، تو 15 سال کی ایک دن کا بھی بھروسہ نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے انٹرویو دیا، مجھے انگلش نہیں آتی تھی، مجھے ڈرائی کر دیا، بیٹھ گئی میں. اب ایک ان کا لو ہے، لو کے تحت ان کا کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو بھائی ایک دیسی لوگ ہیں، عزت ہے، احترام ہے، احترام سے رہتے ہیں، عزت سے رہتے ہیں. اس کے باوجود پھر ہمارے ساتھ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایسی عورتیں ہیں، بہت ساری میری جیسی عورتیں جو بیچاریاں پریشان رہتی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی سنتا نہیں ہے. اور مجھے حکومت سے میں کچھ نہیں لے رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کے اسپانسری پہ رہتی ہوں، میرا بیٹے مجھے رکھتے ہیں اپنے پاس، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کچھ بھی ہیلپ نہیں ہے، اور کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اچھا، نیو یارک میں ایک آفس بنا ہوا ہے، وہ امیگریشن کا کام کرتا ہے. وہاں میں نے اپنی سٹیزن کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا $4000 ہماری فیس ہوتی ہے، آپ یہاں آئیے، 1 مہینہ یہاں رہیے آپ، اور پھر ہم آپ کو ویزا
امیگریشن کرا دیں گے. اب یہ بتائیے سر ایک غریب آدمی کہاں سے $4,000 ایک مشت لائے گا جو انہیں فیس دے گا؟ آپ کا لو ہے ٹھیک ہے مانتی, ایک لو ہونا چاہیے, ایک حکم ہونا چاہیے اور اس کے تحت سب چیز ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے آگے ذرا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار کالنگ. 15 سال سے گرین کارڈ, 12 سال سے گرین کارڈ ہے, کچھ ابھی تک ہوا نہیں. وہ کچھ لگتا ہے کچھ پرابلم ہے, وہ وکیل سے بات کرنا چاہیے کیونکہ 12 سال سے یہاں ہے اور پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہے, تو لگتا ہے کچھ اس میں کچھ پرابلم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ جو یہاں پر جو امیگریشن وائلیشن ہے, یعنی جب آپ انلیگل ہو جاتے ہیں یا یو بیکم انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹ, تو یہ سول وائلیشن ہے, یعنی سول لا کی وائلیشن ہے یا کرمنل ہے؟ کرمنل وائلیشن ہے. کرمنل وائلیشن ہے, سول وائلیشن. مگر if you do something illegal that becomes a criminal violation. اوکے, اور وہ criminal violation سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی you will be deported right away if you are undocumented and you are caught in a petty crime, you'll be simply not deported? always. For felony serious crime you will be deported. I see. مگر if it's a small crime then usually criminal court میں جائیں گے تو they don't know if you are a citizen or green card or what. Right. So you can get away with that. Okay. All right. عدنان ہے ورجینیا سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی عدنان, you are on air. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ میں ایکچولی 2000 میں یہاں پہ آیا تھا, میں آئی ٹی میں کام کر رہا ہوں اور میں H1 پہ یہاں پہ آیا تھا 2000 میں. ٹھیک ہے. اور اب ماشاء اللہ میں مطلب سٹیزن ہوں. تو میرے پیرنٹس ایکچولی مجھے اس وقت سے مطلب 2001 2002 سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں مجھے وزٹ کرنے کا. تو جب بھی وہ اپلائی کرتے ہیں ویزے کے لیے وہاں پہ اسلام آباد سے, تو ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. پہلے خیر انہوں نے اپلائی کیا, میرے فادر نے, میری مدر نے اور میری سسٹر نے اپلائی کیا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں کہ آپ لوگ واپس نہیں آئیں گے. خیر اس کے بعد پھر انہوں نے, میرے فادر نے اور مدر نے اپلائی کیا, خالی بہن میری وہاں پہ تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہماری بیٹی ہے یہاں پہ تو ہم ظاہر ہے کہ واپس آئیں گے. پھر میرے فادر کا بزنس ہے, پراپرٹی ہے, انہوں نے کہا کہ جی, پھر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم سیٹسفائڈ نہیں. اس کے بعد 2-3 دفعہ میری امی نے اکیلے اپلائی کیا کہ جی میرے ہسبینڈ یہاں پہ ہیں, ان کا بزنس ہے, سب کچھ ہے, تو ہم لوگ تو مطلب میں واپس آؤں گی, میں صرف اپنے بیٹے کو وزٹ کرنے جا رہی ہوں. لیکن ہر دفعہ ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہاں پہ کانگریس مین جو ہمارے علاقے کا, اس کو بھی میں نے لیٹر لکھا, اس کے بعد میرے تھوڑی بہت کمیونیکیشن چلی. تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا انہیں کوئی ایسے اپلائی کریں, تو انہیں کو یہ کریں, تو میرا لیٹر لگا کے بھیجو, یہ وہ بھی کر کے دیکھ لیا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ امی میری جاتی ہیں ویزا اپلائی کرنے تو وہ ڈاکومنٹ چیک ہی نہیں کرتے, وہ بس دیکھتے ہیں ان کا پاسپورٹ, ان کا وہ انفارمیشن ڈالتے, کہتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی نہیں, ہم نے کچھ نہیں دیکھنا, آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. اپنے بیٹے کو کہیں تو سٹیزن ہو جائے گا. اس وقت میں مطلب ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے, جب لاسٹ ٹائم انہوں نے اپلائی کیا, انہوں نے کہا کہ جی جب آپ کا بیٹا سٹیزن ہو جائے گا اسے کہہ کے جی آپ کو امیگریشن کے لیے اسپانسر کر دے, آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. اب وہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ موو نہیں ہونا چاہتے, صرف مجھے وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو میں اب امیگریشن کے لیے ان کو اپلائی کرتا ہوں, تو اب وہ ان کو گرین کارڈ ملتا ہے, تو وہ ان کو پھر یہاں پہ 5 سال کے بعد رہیں گے تو ان کو سٹیزن شپ ملے گی. لیکن مطلب ان کی یہ ان کو وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہمیں سٹیزن شپ ملے, وہ صرف مجھے وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اس کا کیا کر سکتے ہیں کہ ویزا کیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ جبار صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس.